اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، اور آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شب معراج کا بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شب معراج پارٹ 2 یعنی کہ جو کل آپ کے ساتھ آدھا میں نے واقعہ شیئر کیا، اب میں آپ کے ساتھ اس واقعہ کا اگلا حصہ آپ کو شیئر کروں گی۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف معراج۔ مسجد اقصیٰ سے آپ کو عالم بلا میں لے جایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ سورۃ نجم کی آیت کا ترجمہ جو کہ واقعہ معراج کی دلیل ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ نگاہ چند دہائی نہ حد سے متجاوز، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ سفر آسمان۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا مرحبا فرزند صالحہ، نبی صالحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ باحوالہ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں کی طرف صورتیں نظر آئیں۔ دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو وہ روتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا آدم ہے، یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں۔ دائیں جانب والی جنتی ہے اور بائیں جانب والی دوزخی، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے۔ وہاں مجھے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا برادر صالحہ اور نبی صالحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں۔ باحوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، سلام کہیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا برادر صالحہ اور نبی صالحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ باحوالہ
صحیح بخاری کتاب التوحید۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا۔ باحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال جواب ہوئے۔ ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، برادر صالحہ نبی صالحہ کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی، ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی یہی کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر گئے، اسی طرح سوال جواب ہوئے اور آپ کی نبوت کا اقرار ہوا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا، کون؟ کہا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم کو موجود پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، مرحبا فرزند صالحہ نبی صالحہ، اور بیٹا کہہ کر پکارا اور نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ان مقام پر آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ باحوالہ سنن ترمذی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیگ ہجڑ کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اس سے وہ سدرہ یعنی کہ بیری کا درخت اتنا زیادہ خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک دن میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ کے فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی، یعنی کہ کمی کر دی۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا، 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جاؤ اور کمی کروائے۔ آپ نے کہا، اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار
کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ باحوالہ مسلم بخاری۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ سورہ نجم کی آیت مبارکہ کو شیئر کیا، اس آیت مبارکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو سامعین، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ مختصر سا شب معراج کا واقعہ بیان کیا، یہ باحوالہ احادیث کی روشنی میں تھا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شب معراج پارٹ 1 کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں میں نے ایک وظیفہ شیئر کیا ہے، تو وہ شب معراج پارٹ 1 کی ویڈیو کو دیکھ لے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے تاکہ انہیں بھی شب معراج کے واقعات کی تفصیل باحوالہ مل سکے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔